صاحبان اور خصوصاً جواد بھائی کا میں بہت ممنون ہوں جنہوں نے یہاں پہ بلایا اور بڑی اچھی ایک نشست کی، اور جان عالم صاحب کے ہوتے ہوئے صدارت کرنا میرے لیے جو ہے وہ مطلب ایک گستاخی ہے، لیکن کہ ان کے افسانے کا میں بہت ہی معترف ہوں، اور جو ہمارے پاس چند نام ہیں، ساجد خان ہیں، پروفیسر صاحب ہیں اور عادل سعید صاحب، جتنے بھی ہم دوست ہیں، یہ ہزارے کے لیے بڑا ایک عجیب سا میرے ذہن میں تھا کہ ہزارے کا ہر پتھر جو ہے وہ کہانی سناتا ہے، جدھر جاؤ ادھر پتہ چلتا ہے یہ راجہ رسالو ادھر تھا، وہ پتھر کبھی جھیل ہے تو وہ کہانیاں سنا رہی ہے، غار کہانیاں سنا رہے ہیں، درخت کہانیاں سنا رہے ہیں، نہیں سنا رہے تو ہزارے والے نہیں سنا رہے بہت کمی ہے شاعری کے مقابلے میں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات کہ حویلیاں میں جتنا کام ساجد خان صاحب ہیں اور پروفیسر صاحب ہیں اور فرحان ہیں، محسن ہیں، یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پھیلا اور نیا خیال آیا، اور اس وقت مانسہرہ میں بھی یہ نشست ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری ایک چیز تھی کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو ہمارے انہیں بھی دریافت کیا جائے اور وہ نشستوں میں آئیں۔ ابھی جس طرح سے رشید امجد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے اس ابتدا جو تھی کہ اعجاز رائی صاحب، کہ جس وقت وہ جواب کر رہے تھے تو اعجاز رائی صاحب گئے تو ان کے پاس کہانی تھی، انہوں نے کہا کیا ہے، کہتے میں کہانیاں لکھتا ہوں، انہوں نے کہا ایسا تو سنی اور کہا کہ ایسا میں بھی لکھ سکتا ہوں، اور جب کچھ دن بعد لے کے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو افسانہ ہے، اور پھر یہ ہوا کہ رشید امجد صاحب جو ہیں وہ افسانے کا بہت بڑا نام پورا عہد بنا۔ اسی طرح سے آگے ہم بڑھیں گے۔ تو مجھے ذاتی طور پہ جو خوشی ہے وہ یہ تھی کہ جس وقت ہم لوگ یعنی شاعر بڑے اچھے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن نثر میں ہمارے پاس کام، اور پھر دوسرا سب سے بڑی چیز کہ ہند کو نثر میں ہمارے پاس بڑے بہت ہی کم کام ہے، اس میں اردو میں بھی کم ہے اور ہند کو میں بھی کم ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ یہ کام جو ہے اب جس طریقے سے ہم اکٹھے ہونے شروع ہوئے تو اس میں ذرا زیادہ بات ہوگی تو توجہ بھی حاصل کرے گی، کیونکہ باقی سب بہت